الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وجاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى كما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إلى آخر الآيات والأحاديث والآثار. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام عطا فرمایا. ہمیں اسلام جیسے پسندیدہ دین کے لیے منتخب فرمایا اور اسلام کو ہمارے لیے، اس امت کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس شرف سے، اس سعادت سے، اس اعزاز سے نوازا. ساتھ ہی اللہ عز و جل سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دین کی امانت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اسی طرح سے حاصل کرنے کی توفیق بخشے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمارے لیے اپنا اسوہ اور آئیڈیل چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس اسلام، دین اسلام کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے دنیا میں عزت عطا فرمائے، شان و شوکت کی، سربلندی کی زندگی جینے کی توفیق بخشے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کے صلے میں ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلام جو اللہ کی کتاب قرآن کریم سے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عبارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں نے قرآن کریم کو اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حدیثوں کو براہ راست سنا اور اسے سیکھا، اسے حفظ کیا، ازبر کیا، اور پھر اس کی عملی تطبیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں دیکھا، عمل کرتے رہے، اور اسی کے مطابق وفات کے بعد اپنے دور میں جو صحابہ کرام کا دور تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس میں اسی کے مطابق وہ عمل کرتے رہے، اور پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ، الہیت کے ساتھ اس علم کو، اس دین کو اسی طرح سے آگے امت کے لوگوں تک پہنچایا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا تھا. اسی طرح سے تازہ، اسی طرح سے سرسبز اور شاداب اور اسی طرح سے چمکتا دمکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین منتقل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھیوں نے، تابعین نے اس کا علم حاصل کیا. اسی روش پر، اسی طریقے پر اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھی تابعین چلتے رہے اور اسی روش کے مطابق عمل کرتے رہے، اور پھر یہ اگلے طبقے تک بھی اسی طرح سے منتقل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ان 3 صدیوں کی یا ان 3 زمانوں کی خیریت اور فضیلت کا تذکرہ ہے، اس کی شہادت ہے، اس کی گواہی ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری فضیلت کی باتیں وارد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے بھائیوں،
یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے. اس علم کو اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو اسلام حاصل کرتے ہیں, دین حاصل کرتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں. اس دین کو سیکھنے, سکھانے اور اس کی تعلیم, اس کے تعلم, اس کے مطابق عمل اور اس کے بعد اس کی دعوت اور اس کے بعد دعوت کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر, پریشانیوں پر صبر کرنا, اذیتوں کو برداشت کرنا, یہ کامیاب لوگوں کی علامت. میرے بھائیو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار لوگ ہیں, چار خصوصیات کے لوگ ہیں, چار صفات کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی صریح آیت کریمہ میں, صریح صورت میں اس بات کی شہادت دی ہے, اس بات کی ضمانت دی ہے کہ یہ خسارے سے باہر ہیں, یہ گھاٹے سے باہر, یہ فائدے میں ہیں, یہ نفع میں ہیں اور یہ ہر صورت میں دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیابی سے, کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ملی کہ ایک طبقہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایسا ہونا چاہیے, سارے کے سارے لوگ کفار سے, دشمنان سے جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں, سب کے سب میدانی کارزار میں ہتھیار لے کر کے نکل جائیں, مقابلے کے لیے نکل جائیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو دین ہم نے اتارا ہے, جو قرآن کی شکل میں علم اترا ہے, جو آپ کی سنت اور سیرت کی شکل میں اس امت کے سامنے آ رہا ہے, اسے سیکھنا, اس کا علم حاصل کرنا, اس کی گہری بصیرت حاصل کرنا, اس میں گہرائی اور باریک فقہ حاصل کرنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے سب کے سب نکل جائیں میدان کارزار میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة, سارے مومنوں کو, سب کے سب لوگوں کو میدان کارزار میں نہیں نکلنا ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرنا یہ چاہیے کہ بڑی جماعت ہے, اس میں سے ایک چھوٹی سی جماعت خصوصیت کے ساتھ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة, ہر جماعت میں سے, ہر ٹولی میں سے جو بڑی ہو, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اسے پورے طور پر مختص ہو کر کے, فارغ ہو کر کے الگ ہو جانا چاہیے. لیتفقهوا فی الدین, تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں. کیونکہ یہ جو دین ہے اسی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے, اسی کو بقا کرنے کے لیے, اسی کی روشنی میں توحید کو عام کرنے کے لیے, شرک اور کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے, اسی کی بنیاد پر سنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے, اور بدعات اور ہوس پرستی کو, خواہشات نفسانی کو ختم کرنے کے لیے, حرام کو, محرمات کو, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو چیزیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہیں, اس سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے یہ جہاد آیا ہوا ہے. جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کس مقصد کے لیے ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا, اس کو پورے طور پر سیکھنا, گہرائی کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ورنہ ہم سب کے سب میدان کارزار میں نکل جائیں تو اس دین کا علم کون حاصل کرے گا؟ اسے حاصل نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو توحید و سنت کی تعلیم کیسے دی جائے گی؟ لوگوں کو شرک اور بدعات سے, خرافات سے اور بہت ساری منکرات سے کیسے ڈرایا اور آگاہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلو پر اتنی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ سب کو میدان کارزار میں نہیں نکلنا ہے, بلکہ ایک جماعت, ہر بڑی ٹولی میں سے, ہر بڑے گروپ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے میرے بھائیوں, جو نکلے لیتفقهوا فی الدین, تاکہ وہ سب دین کے اندر فقہ حاصل کریں, یعنی دین کی گہری بصیرت حاصل کریں, دین کا باریک علم حاصل کریں, دین کی فقہ حاصل کریں, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام کیا ہے۔ میرے بھائی تو یہ سمجھیں اس کام کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب آپ نے دیکھا ایک ترتیب دیکھیں، ترتیب وہ بات ختم ہو گئی جہاد کے بارے میں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک جماعت اس کام کے لیے نکلے جو گہرا علم حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب اس کے بعد یہ لوگ جو علم حاصل کریں، انہیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد، گہری فقہ حاصل کرنے کے بعد، دین کی بصیرت حاصل کرنے کے بعد جب لوٹ کر کے اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے قریوں میں جائیں تو ان کو اس علم دین کی روشنی میں جو صحیح طور پر سیکھا ہے، گہرا علم اور ٹھوس علم حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں انہیں آگاہ کریں، انہیں ڈرائیں، انہیں تنبیہ کریں، انہیں چوکنا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور انہیں بشارت دی جنت کی اس صورت میں جب وہ توحید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو آپ ان تعبیر کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا۔ تو لیتفقهوا ولینذروا یہ دونوں چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ بہت خلط ملط ہے سماج میں، بہت زیادہ بگاڑ ہے، بہت زیادہ فساد ہے، اور میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیو، پورے سماج کا فساد، دنیا کا فساد، اور سیاسی فساد، سماجی فساد، اور یہ ساری باتیں نہیں کرنا ہے مجھے۔ اصل میں نقطہ اسی نقطے پر بات کرنی ہے جس نقطے پر اللہ کے کلام کی آیت کریمہ گفتگو کر رہی ہے، وہ ہے حصول علم اور نشر علم، علم حاصل کرنا اور اس کے بعد علم کی نشر و اشاعت کرنا، علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کی روشنی میں لوگوں کو ڈرانا، آگاہ کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اعلان کرنا، وصیت کرنا، جو بھی آپ نام لے لیں، نصیحت کرنا، یہ ساری تعبیرات، ساری اصطلاحات اللہ کے کلام کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، علم کا، دعوت کا ضابطہ کیا ہے؟ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم۔ لوگ پہلے علم حاصل کریں، گہرا علم حاصل کریں، دین کی ٹھوس بصیرت حاصل کریں، اس کے بعد اپنی قوم کو، اپنی بستیوں کو ڈرائیں، آگاہ کریں، دعوت دیں، تنبیہ کریں۔ یہ ہے ترتیب میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں کہ پہلے علم ہے، بعد میں دعوت ہے، پہلے فقہ ہے، بعد میں انذار ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بصیرت ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت اسی کی روشنی میں کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، آپ غور کریں کہ جہاد کے پس منظر میں اور جہاد کے لیے نکلنے کے بجائے سارے لوگ نکل جائیں، اس کے بجائے یہ کام اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، دعوت نہیں، دعوت سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تفقہ ضروری ہے۔ پہلے علم حاصل کریں اور ہر بڑی کی جماعت میں سے، ہر بڑے گروپ میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ٹولی ایسی ہونی چاہیے جو اسی کام کے لیے اپنے آپ کو لگائے، اور اسی کا کام ہے کہ وہ جائے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، کیونکہ جس کو حکم ہے لیتفقهوا فی الدین، اسی کو حکم ہے لینذروا قومهم۔ انہی کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، اور انہی علم حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم میں واپس جائیں، اپنی بستیوں میں واپس جائیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے تنبیہ کریں، آگاہ کریں، چوکنا کریں، لعلہم یحذرون۔ ہو سکتا ہے، امکان ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ڈریں گے، وہ چوکنا ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، شرک و کفر سے، معاصی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اس بات کا کبھی امکان ہے۔ یہاں تین باتیں ساتھ میں آ گئی۔ ایک بات تو علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد تنبیہ کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کی روشنی میں جب دین کی دعوت کا کام کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ سدھریں گے، لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگ توبہ کریں گے، لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے بچائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں بھی ترتیب ہیں، یہ دونوں چیزیں بھی ترتیب سے ہیں۔ علم حاصل کریں، پھر دعوت کا کام کریں، اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے جب علم کا، دعوت کا کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یحذرون، لوگ ڈریں گے، لوگ چوکنا ہو جائیں گے، لوگ بچیں گے اپنے آپ سے۔ اب اگر اس اصول سے ہٹ جایا جائے، اگر اس اصول سے ہٹا جائے تو مشکل پیدا ہوتی ہے۔
ہے اور بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکل پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آج دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں اور دین کو پہنچانے کے نام پر عجیب و غریب اتھل پتھل چل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے اور بڑی تعداد ہے اس کی جو شاید یہ بھی نہیں سمجھ سکا اب تک کہ آخر یہ کام کس کا ہے۔ ہر ایرا گیرا، ہر فیلڈ کا، ہر میدان کا، ہر تخصص کا آدمی آ جائے، اسٹیج لگا لے، منبر پر آ جائے، میڈیا کا سہارا لے لے اور ہر آدمی جو ہے خطیب اور دائی اور عالم بن کر کے کھڑا ہو جائے اور امت کو گائیڈ کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ کا کلام کس لیے ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کا فرمان کس لیے ہے کہ وہ کام کرے گا دعوت کا جو پہلے علم حاصل کرے گا، تفقہ حاصل کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ذرا دیکھیں۔ وقت کم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا، یہ جملہ یاد ہے نا آپ کو، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ دین کی فقہ حاصل کریں، گہرا علم حاصل کریں، تب جا کر کے ڈریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ دین کا علم جسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا نہیں کرنا چاہتا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے جسے عہدہ مل جائے، جسے منصب مل جائے، جسے اسٹیج مل جائے، جسے ممبر مل جائے، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت آ جائے، جس کے پاس مال آ جائے، جسے شہرت مل جائے، جسے دنیا کے اندر چرچا حاصل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے وہ بھلائی چاہتا ہے تب علم عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بہت زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا، بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ اور محدود دائرے میں رکھ کر اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس علم کا اس طرح سے دلاؤ ہو رہا ہے، اس طرح سے کھلواڑ ہو رہا ہے کہ سلف کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، سلف کی باتیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلف نہیں بلکہ راس السلف ہیں، امام السلف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے سردار اور سید ہیں، آقا ہیں میرے بھائیوں، لیکن بات چل رہی ہے ان کے بعد اللہ کے نبی کی حدیثوں کے علاوہ بھی پورے سلف، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، وہ باتیں یاد آتی ہیں کس طرح سے پستی کا عالم تھا، علم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، دعوت کے ساتھ تلاوت کیا گیا، ہر ایرا گیرا آگے بڑھتا، ہر ایرا گیرا اپنے آپ کو مفتی بنا لیتا تھا، محدث بنا لیتا تھا، فقیہ بنا لیتا تھا۔ امت کے علماء نے ان کی حقیقتوں کو بے نقاب کیا، امت کے سامنے ان کے عوار کو کھولا اور ان کے نتیجے میں جو امت کے اندر ضلالت اور گمراہی پھیل سکتی تھی اس کو بے نقاب کر کے امت کو بدلایا۔ اور اتنی زیادہ کوششوں کے بعد بچا کر کے سنبھالتے ہوئے اور بہت زیادہ سیکیور کرتے ہوئے سیکورٹی کے ساتھ یہ دین بچا کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس دور کے اندر میڈیا بہت بڑا ہتھیار مل گیا ہے، ہر آدمی شہرت کے نام پر میڈیا کے دوش پر کھڑا ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو دائی، عالم، مفتی، محدث، فقیہ بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وسیلہ ہے، اس کے پاس میڈیا کا ذریعہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ امت کے لوگ علماء کو چھوڑ کر کے غیروں سے جو پست لوگ ہیں، علمی طور پر ندارت ہیں، جن کو علم کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے، علم شریعت کے جو مواد اور اس کے جو سبجیکٹ ہے اس کا علم نہیں ہے ان کے پاس، ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم من عند الاصاغر، ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم بالکل چھوٹے لوگوں سے حاصل کیا جائے گا، تلاش کیا جائے گا۔ کس کے پاس تلاش کیا جائے گا؟ عند الاصاغر۔ اصاغر اصغر کی جمع ہے، اصغر کے معنی ہوتے ہیں سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا۔ کس اعتبار سے؟ علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، علم دین حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنے میدان کی لمبی ڈگری ہو سکتا ہے اپنی فیلڈ کا وہ بہت ایکسپرٹ اور ماہر ہو سکتا ہے اپنے میدان کا وہ میرے بھائیوں اساتین میں سے ہو، سرے خیل ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ علم دین کہاں حاصل کیا جائے گا، کہاں
تلاش کیا جائے گا. عند الاصاغر، بالکل چھوٹے اور معمولی لوگوں کے پاس علم حاصل کیا جائے گا. بعض سلف نے کہا اصاغر سے مراد یہ جہلا ہیں. بعض سلف نے اس کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد بدعتی ہیں. بعض سلف نے کہا اس سے مراد دنیا پرست ہیں. بعض سلف نے فرمایا اس سے مراد دنیا کے اندر چرچا اور دنیا کے اندر شہرت طلب کرنے والے لوگ ہیں. بعض طرف نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کو، اسلام کو، اسلام والوں پر بگاڑنے کے لیے دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں. ایسے لوگ جھنڈے لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، بڑے بڑے باغ اور بڑے بڑے نعروں کے ساتھ عوام کے سامنے کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے میرے بھائیوں کہ علم کہاں حاصل کیا جائے گا، علم کہاں تلاش کیا جائے گا. عند الاصاغر، بالکل چھوٹے لوگوں کے پاس. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن علمائهم وعن امنائهم. اس امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے. اسی حدیث کو سامنے رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بڑے لوگوں سے، علم والوں میں سے بھی بڑے علم والوں سے علم حاصل کرنے کے بجائے، ان سے علم تلاش کرنے کے بجائے لوگ کہاں علم حاصل کریں گے؟ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کریں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، علم معمولی ہے یا وہ علم کے میدان کے ہی لوگ نہیں ہیں. ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح سمجھو، اس کی تفسیر سمجھو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک علم اپنے علماء سے حاصل کریں گے، اپنے بڑوں سے، بڑے علماء سے علم حاصل کریں گے اور اپنے امانت داروں سے علم حاصل کریں گے. جب اس امت کے لوگ اپنے بڑے علماء سے، اپنے امانت داروں سے، اپنے کبار سے دور ہٹ جائیں گے اور صغار کے پاس، پست لوگوں، چھوٹے لوگوں کے پاس علم تلاش کرنے لگیں گے. کیا فرمایا؟ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کا دین بگڑ جائے گا، ان کا عقیدہ تباہ ہو جائے گا اور ان کے عمل اور ان کے معاملات سب فساد کے نظر ہو جائیں گے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں اور بھی کئی ایک موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آئیے آپ کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بعض تابعین کے بھی اقوال آپ کے سامنے پیش کروں اور بعض ائمہ محدثین کے بھی حوالے آپ کو دوں تاکہ یہ بات ذرا کھلے کہ علم اور دعوت کا میدان کیا ہے اور اس سلسلے میں اصول کیا ہے. سلف کے ہاں کس اصول کے مطابق یہ دین کا علم حاصل کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد دعوت کا، انذار کا اور تبلیغ کا کام کیا جانا چاہیے. میرے بھائیوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر مقدمے میں روایت نقل فرمائی ہے اور روایتیں کئی ایک ہیں. میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، مشہور تابعی ہیں. امام ابن سیرین کہتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہ بات ابن سیرین نے اپنے زمانے میں کہی ہے، تابعین کے دور کی بات ہے یہ، اور آج ہم کم و بیش 1200-1300 سال کے بعد اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں. آپ غور کریں کہ اس وقت یہ بات کہہ دی گئی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ کہا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. اے لوگوں، یہ علم جو ہے نا، علم کتاب کا علم، سنت کا علم، فقہ کا علم، شریعت کا علم، حلال کا علم، حرام کا علم، یہ جو علم ہے، علم شریعت کا، حلال و حرام کا، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، یہ جو علم ہے یہ دین ہے. ان ھذا العلم دین، یہ حدیثوں کا علم دین ہے، یہ سنت کا علم دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، اس لیے اگر تم علم حاصل کرتے ہو تو سمجھ لو اپنا دین حاصل کرتے ہو. اس لیے سوچ لو، غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. علم حاصل کرنا دین حاصل کرنا ہے. اس لیے سوچو کہ تم جو علم حاصل کر رہے ہو وہ کس سے حاصل کر رہے ہو. جیسا حاصل کرو گے ویسا دین حاصل ہوگا. اس لیے اپنے دین کی فکر کرو. تو ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے. اس لیے دیکھو، غور کر لو، سوچ لو کہ اپنا دین تم کس سے حاصل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اور ابو الزناد بھی ایک تابعی ہیں، ان سے روایت نقل کرتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر مقدمے میں کہتے ہیں، یہ ابو الزناد کہتے ہیں، اللہ اکبر، امام یہ ابو الزناد کہتے ہیں ادرکت مئتن کلہم مأمون، میں نے 100 لوگوں کو پایا ہے اپنے تابعین میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے دور کے لوگوں کو 100 ایسے لوگوں کو پایا ہے، کلہم مأمون،
سب کے سب معمون تھے. معمون کا کیا مطلب؟ عربی زبان کا لفظ ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کے بارے میں ان کی بے دینی کا خوف نہیں تھا, ان کے بدعتی ہونے کا خوف نہیں تھا, ان کے فاسق ہونے کا خوف نہیں تھا, ان کے بد اخلاق ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا. وہ ایمان اور امانت کے معاملے میں معمون تھے, بے خوف, کوئی ڈر نہیں تھا ان سے کہ ان کا دین غلط ہے, ان کا ایمان غلط ہے, وہ بدعتی ہے, وہ فاسق, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن ان 100 لوگوں کے بارے میں علماء اس وقت کے کہتے تھے لا یؤخذ عنہ العلم, ان لوگوں میں سے کسی سے بھی علم حاصل نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ انہ من غیر اہلہ, یہ ہے دیندار, یہ ہے امانت دار, یہ ہے بڑا نیک اور صالح, بڑا متقی پرہیزگار ہے, لیکن علم اس سے نہیں لیا جائے گا. وجہ یہ انہ من غیر اہلہ, اس لیے کہ یہ علم والوں میں سے نہیں ہے, صاحب علم نہیں ہے, علم والا نہیں ہے. صاحب علم ہوتا تو اسے علم حاصل کیا جاتا. تو یہ نااہل ہے علم کے معاملے میں, یہ نااہل ہے, ناقابل ہے, اس قابل نہیں ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے. جبکہ دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی نیکی میں کوئی مسئلہ نہیں, اس کے تقوی میں کوئی مسئلہ نہیں, اس کی عبادت تہجد گزاری میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ بدعتی نہیں, وہ فاسق نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, معمول یعنی بے خوف رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ صرف اور صرف علم حاصل نہ کرنے کی اس سے یہ ہے کہ وہ من غیر اہلہ, یعنی انہ لیس من اہلہ, وہ علم والوں میں سے نہیں ہے, اس لائق نہیں ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے. میرے بھائیوں, یہ اہلیت کیا ہے, یہ لیاقت کیا ہے, یہ لائق ہونا کیا ہوتا ہے, اور اس کا فساد کتنا زیادہ ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ کرنے کے لیے رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت, صحیح بخاری کے اندر ایک سے زائد جگہوں پر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. روایت, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا, ایک دیہاتی آیا. جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیہاتی آیا. اس دیہاتی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, متی الساعہ, بتائیے کہ قیامت کب آئے گی, بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, قرآن کریم کی آیتوں میں قیامت کا ذکر ہے, لیکن قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا لیکن جواب نہیں دیا. کچھ اور گفتگو میں مشغول تھے, اور وہ گفتگو جب ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہاں گیا تو قیامت کے کب آنے کا سوال کر رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ شخص ہے جو آپ سے پوچھ رہا تھا. وہ شخص سامنے آیا, صحابہ کرام کی بھی بڑی تعداد سامنے موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کب آئے گی پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا, یہی سن لو, یہی ہے جواب, قیامت کب آئے گی. اس کا حالات کے تناظر میں, ماحول کے تناظر میں اس کا اندازہ لگاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ, جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت آ جائے گی. امانت ضائع کر دی جائے گی, امانت کی حفاظت کرنا ہے, اس میں خیانت نہیں کرنا ہے, اسے ضائع نہیں کرنا ہے, اسے اسی طرح سے محفوظ رکھنا ہے جیسے امانت دینے والے نے آپ کو امانت دی ہے, ویسے ہی اس کی حفاظت کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ, جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو, قیامت آنے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو دے دیا, لیکن پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ امانت ضائع کب ہوگی, یا کیسے امانت ضائع ہوگی تو قیامت قائم ہوگی. اللہ کے نبی سے فوراً صحابی رسول نے, اس عربی نے سوال کیا ہوا کیف اضاعتها یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانت ضائع ہوگی تو قیامت آئے گی, انتظار کرے قیامت کا, آپ بتائیے کہ یہ امانت ضائع کس طرح سے ہوگی, ضائع ہونے کی کیفیت کیا ہو جائے گا کہ امانت ضائع ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جواب دے دیا جس کا شاخسانہ آج کے سماج میں, ملک اور ملت کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا ہے, اور حالات بگڑنے لگے ہیں, حالات کے اندر فساد آنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, تم پوچھتے ہو کہ امانت ضائع کیسے ہو جائے گی. امانت ضائع اس طرح سے ہوگی کہ جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا, معاملہ کام نااہل کے حوالے کر دیا جائے گا, نالائق کے حوالے کر دیا جائے گا, جو اس کے لائق نہیں ہے, تو قیامت آ جائے گی. فانتظر الساعۃ, تو بالکل قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت آ جائے گی. میرے بھائی جملہ ذرا دیکھو, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب معاملہ نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی. دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ کسی نااہل کو سونپ دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے، لو آپ ہی سنبھالو اس کو، میرے بھائیوں فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ حدیثوں کی حدیث کی شرح اٹھا کر کے دیکھو، صحیح بخاری کے اندر، فتح الباری، دیگر کتابوں کے اندر آپ اس کی شرح اٹھا کر کے دیکھو، یہ کیا ہے؟ جب معاملہ ذمہ داری نااہل کے حوالے کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ فتویٰ دینا ہے، فتوے کا اہل نہیں ہے، فتویٰ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ حدیث کا علم اس کو نہیں ہے، اس کے حدیث اس کے حوالے کر دی جائے۔ تقریر کرنا، دعوت دینا، حلال و حرام کا فیصلہ کرنا اس کے لائق نہیں ہے کوئی آدمی، وہ کام اس کے حوالے کر دیا جائے۔ دین کا علم پہنچانا، اللہ کے دین میں حلال و حرام کا فیصلہ کرنا، فتوے دینا، لوگوں کو مسائل بتانا، نازک حالات میں امت کے بیچ میں اسٹینڈ لینا، یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسٹیج کے لائق نہیں ہے، اسٹیج دے دیا جائے، ممبر کے قابل نہیں، ممبر دے دیا جائے، قلم کے قابل نہیں ہے، قلم دے دیا جائے، تصنیف کے قابل نہیں، تصنیف اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، امارت کے قابل نہیں، اس کے حوالے امارت دے دی جائے، قیادت اس کے حوالے نہیں ہے، قیادت دے دی جائے۔ یہ ایک جامع لفظ، اللہ اکبر۔ آج دعوت کے میدان میں نہ جانے کتنے نااہل ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں، وہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ اذا اسند الامر الى غیرہ، اذا اسند الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ، جب ذمہ داری نااہل کے حوالے کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں، کہیں قیامت قریب تو نہیں ہے، اور بلا شبہ قیامت قریب ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، آپ کو نہیں معلوم قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا۔ میرے بھائیوں، اب بہت ساری باتیں ہیں، سب باتیں رکھنے کا موقع نہیں ہے، میں بات ختم کروں گا۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ ہے اصول علم کا، دعوت کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ علم پہلے حاصل کیا جائے گا۔ علم حاصل کر کے اپنے دین کے علم میں جب اس لائق وہ ہو جائے گا کہ وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ وہ دین کا کام کرے، وہ دعوت کا کام کرے، وہ تحدیث کرے، وہ تفسیر کرے، وہ فتویٰ دے، مسائل بتائے، حلال و حرام کا فیصلہ کرے، فقہ کی شرح کرے، تفسیر کی شرح کرے، عقیدہ بتلائے، منہج بتلائے، اسماء و صفات جیسے نازک مسائل میں بات کرنے کا اہل ہو جائے، تب اس کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہ حالت جب بگڑ جائے گی تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ میرے بھائیوں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے بھائیوں بہت سارے اقوال صحابہ کرام اور تابعین و سلف کے ہیں، لیکن اس کا موقع نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیاوی جو تخصصات ہوتے ہیں، دنیا کے تخصصات، مثال کے طور پر طب ہے، طب مطلب علاج معالجہ کرنا، ڈاکٹری کرنا، ایک مثال کے طور پر، اس کی مثال امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اعلام الموقعین کے اندر نقل فرمائی، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کے اندر، اور خطیب بغدادی نے تو کتاب لکھی ہے ایسے لوگوں کو 4 صدی ہجری میں سب کا پول کھولا ہے کہ ایسے لوگ جو حقیقت میں علم والے نہیں ہوں گے، نااہل ہوں گے، لیکن اس مشن کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، جھنڈا لے کر کے بیٹھ جائیں گے، بینر پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسٹیج سنبھال لیں گے، میڈیا کے دوش پر آ جائیں گے، چینل کھول لیں گے، مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر، دعوت سینٹروں کے نام پر اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کر کے کھڑا کر دیں گے، اور لوگوں کے دائی، لوگوں کے باحث، لوگوں کے مصنف، لوگوں کے مفتی اور محدث بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے کتاب لکھی، کتاب کا نام کیا ہے؟ الفقیہ والمتفقہ، کتاب کا نام یہی ہے۔ فقیہ جو حقیقت میں علم والا ہے، اور متفقہ جو حقیقت میں فقیہ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، بتکلف اپنے آپ کو فقیہ اور عالم ثابت کرتا ہے۔ ان دونوں کا موازنہ کر کے میرے بھائیوں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور جس کو پڑھنا وہ پڑھ کر کے دیکھ سکتا ہے، اور اس میں ایک دو نہیں، اس میں سینکڑوں حوالے موجود ہیں، سینکڑوں حوالے، سینکڑوں میرے بھائیوں واقعات اور نمونے پریکٹیکل موجود ہیں کہ ایسے نااہلوں کا کھڑے ہو کر کے روڈوں پر اور مجلسوں سے بائیکاٹ کیا گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف نااہلی کی بنیاد پر ہم لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھے سمجھاتا ہے، اس لیے اس کو ہم سنتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسے نااہلوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ ہم نے کہا سلف کہتے تھے ان کے علم کا، ان کے دین کا، ان کے تقوی کا، ان کی طہارت کا، ان کے تہجد کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو براہ
اس کا اہل نہیں ہے، وہ اس کا لائق نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باقاعدہ اور مثال دی ہے کہ جب کسی وقت کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی بستی میں اگر کوئی نااہل ڈاکٹر آ جائے، طبیب آ جائے اور وہ یطبب اور آ کر کے طبابت کرنا شروع کر دے، دوا دینا شروع کر دے، علاج کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو انجیکشن وغیرہ آج کے دور میں یا اور بھی جو بھی میڈیکل کا کام اگر وہ کرنا شروع کر دے تو کہتے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ وقت کا جو حاکم ہے، جو ولی امر ہے، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، وہ نااہل ہے، وہ طبیب نہیں ہے، طبابت کر رہا ہے، وہ ڈاکٹری نہیں پڑھا ہوا ہے اور وہ ڈاکٹری کر رہا ہے، وہ لوگوں کی جان لے سکتا ہے، لوگوں کو مریض کر سکتا ہے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلواڑ کر سکتا ہے، اس لیے ایسے شخص کو طبابت کرنے سے روکنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور لوگوں نے کیا۔ خلافت بنو امیہ کی مثال ہے میرے بھائی، بنو امیہ کے خلفاء نے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، انہوں نے اپنے دور کے اندر کوئی بھی نااہل کسی ایسے منصب پر اگر اوپر اٹھا اور کسی نے ایسا منصب سنبھالنے کی کوشش کی اور براجمان ہونے کی کوشش کی تو باقاعدہ اس کی گوشمالی کی گئی، اس کو پکڑا گیا اور اس کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا، اس کو سزا دی گئی، اس کو اپنے منصب سے اور اس کو اس حرکت سے بات رکھنے کی پوری کوشش کی گئی۔ میرے بھائی وہ کہتے ہیں اگر طبیب آدمی جو طبیب نہیں ہے، طبابت کر رہا ہو، اگر اس کو روکنا ضروری ہے تو دین کا معاملہ تو اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں تو لوگوں کو بے ایمان بنا دے گا، بدعقیدہ بنا دے گا، بدمذہب بنا دے گا، عقلانی بنا دے گا، خارجی بنا دے گا، اس کے مزاج کو، اس کی عقل کو، اس کے منہج کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی میٹھی بات، اس کا اچھا انداز، اس کو اپیل کرنے والا ایکشن وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں پر روک لگائی جانی چاہیے۔ اور جاؤ آج ہمارے سامنے مملکت سعودیہ کی مثال ہے، ایسا کوئی بھی شخص اگر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے الحمدللہ پوری منسٹری ہے اور ایسے لوگوں کو ہرگز اس طرح کا کوئی بھی موقع نہیں دیا جاتا تاکہ امت کے علماء کے رہتے ہوئے یہ گمراہی پھیلانے کا کام نہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت ساری باتیں آج اس دور کے اندر بہت سارے نااہل، چاہے وہ مرد حضرات ہوں اور یاد رکھو عورتیں بھی ہیں، صرف برادر نہیں ہے، بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور باڈی بلڈر تو ہے ہی میدان کے اندر، ان کا تو موضوع کہیں نہ کہیں چھڑتا رہتا ہے اور ان کی گندگیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، ان کے غلط مسائل، ان کے غلط فتوے اور ان کی غلط باتیں، ان کی غلط سٹینڈ عوام کے سامنے کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان برادرز کے فتنوں کے علاوہ بہت بڑا فتنہ سسٹرز کا بھی اور معذرت کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتا دوں مسئلہ یہ ہے کہ جب روایتیں کرنے والی جو خواتین ہوا کرتی تھی نا، روایتیں راویات، ایک تو راویات ہیں مرد حضرات، ان کی تو چھان بین ہو جاتی تھی، وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے، اس کی عدالت کیسی، اس کی چھان بین محدثین کر لیا کرتے تھے کیونکہ مرد تھے اور لوگوں سے ملنا جلنا پوچھنا آسان تھا۔ لیکن جو راویات ہوتی تھی نا، روایت کرنے والی عورتیں، ان میں بیشتر بڑی تعداد ضعیف راویات کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کون ہے، کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، وہ کون تھی، ان کا باپ کون، ان کا دادا کون، کس خاندان، کس قبیلے، کس سے علم حاصل کیا، کون استاد ہے، کون شاگرد ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس لیے اکثر و بیشتر روایت کرنے والی خواتین ضعیف ہیں۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میرے بھائی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر دعوت کے کام پر بہت ساری معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، بہت ساری داعیات، بہت ساری سسٹرز، بہت ساری آپائیں باجیاں مارکیٹ کے اندر دعوت کا کام کر رہی ہیں۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، پہلے دیکھو، پتہ لگاؤ، بینر دیکھ کر کے نہ بلاؤ کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، پوسٹر دیکھ کر کے نہ جاؤ کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے، نہ بلاؤ، نہ بھیجو اپنے کسی کو، پہلے پتہ لگاؤ وہ کون ہے، کہاں سے علم حاصل کیا ہے، وہ پہلے طالب علم ہے بھی کہ نہیں ہے، اس نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا ہے، وہ عالم و فاضلہ ہے کہ نہیں ہے، اسے کچھ عربی اردو کا پتہ ہے کہ نہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہا ہوں، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، پریکٹیکل تجربات ہیں۔ کسی سرٹیفکیٹ مانگ لی جائے، سرٹیفکیٹ نہیں پیش کرنا چاہتا ہے، سرٹیفکیٹ نہیں پیش کرنا چاہتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سرٹیفکیٹ چاہے صحیح نہ ہوتی ہو، اور یا تو سرٹیفکیٹ کسی ایسے ادارے سے تعلق رکھتی ہو جس ادارے کا تعلق منہج سے نہیں ہے، جماعت سے نہیں ہے۔ تو بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں جو منہج اہل حدیث کی نہیں ہے، منہج سلف پر ان کا علم نہیں ہے،
اسی پردے کے اندر میرے بھائیوں میڈیا کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے گروپوں کے ذریعے سے ہمارے بیچ میں دعوت اور تعلیم کا کام کر رہی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, جو ذمہ دار ہیں, جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, جن کو علم و دعوت کی فکر ہے اور امت کے اندر غلط رہنمائی نہ ہو جائے. اب وہ کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے تو کیا کریں, کوئی اور نہیں مل رہا ہے تو انہیں کو بلا لیتے ہیں. یہ کوئی عذر نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عذر کی بنیاد پر ہمیں چھٹکارا نہیں دے سکتا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں. تو بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے, چاہے یہ پردرس کا فتنہ ہو اور چاہے یہ ہماری ماں اور بہنوں کا مسئلہ ہو جن کے پاس علم نہیں ہے, جو سسٹم ہے محض یہاں وہاں سے مطالعہ پڑھ لیا, اسٹڈی کر لیا, انٹرنیٹ وغیرہ سے دیکھ لیا, یا 2-4 کتابیں پڑھ لیا اور اس کے بعد داعیہ بن گئی. ایسے ہی بہت ساری ایسی ہیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے, وہ منہج اہل حدیث کی نہیں ہے, کسی اور منہج کی ہے, کسی اور راستے کی ہے, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے کیا ہے. اپنی آواز سے, اپنی تقریروں سے بہنوں کے درمیان مشہور ہے. میں بہت وضاحت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی امانت سمجھتا ہوں, میں ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہ ممبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور امانت کی بنیاد پر تنبیہ کرنے کے لیے, حجت قائم کرنے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, فکر کرو کون کون ہمارے بیچ میں دعوت کا کام کر رہا ہے, اس کا تعلق کس سیکٹ سے ہے اور کس نظریے اور مکتب فکر سے ہے. اس کا پتہ لگاؤ, اللہ کی قسم ہے, اور جاؤ چیک کر کے دیکھنا. اگر آپ کو اس سلسلے میں خلل نہیں ملا تو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اور آپ کو بتاؤں میں, یہ پڑھنے لکھنے سے, مطالعہ کرنے سے, اسٹڈی کرنے سے, چند کتابوں کے پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا. اس حوالے سے بہت ساری باتیں, میں 1-2 بات ساری آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, چوٹی کے امام اور عالم ہے نا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, کہتے ہیں, اللہ اکبر, کہتے ہیں من تعلم العلم من الصحیفہ ضیع العلم. جو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے, جو کتابوں کو پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے, وہ علم کی امانت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, اور کسی سلف نے کہا تھا, امت کے علماء نے ان کا قول نقل کیا ہے, ان من اعظم البلیہ تشیخ الصحیفہ. سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت, سب سے بڑی بلاؤں میں سے ایک بہت بڑی بلا یہ ہے کہ کتابوں کو استاد بنا لیا جائے, کتابوں کو شیخ بنا لیا جائے, کتابوں کو, صحیفوں کو, کاغذات کو شیخ بنا کر کے, استاد بنا کر کے, ان کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم فاضل بنا لیا جائے. ان من اعظم البلیہ, یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت. میرے بھائی میرے بزرگ, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم اور دعوت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, بعض لوگ